ایک اور سوال آیا ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کسی کو معین کر کے نہ تو کافر کہا جا سکتا ہے نہ جہنمی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح کسی شخص کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا، تو پھر اہل سنت جو ہیں صحابہ کرام کو جنتی کہہ کر اپنے ہی عقیدے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطعاً اہل سنت اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کرتے۔ اہل سنت تو ہے ہی وہی جو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو استوار کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہی اہل سنت ہے۔ اہل سنت کوئی لیبل نہیں ہے کہ بس لیبل لکھ کے لگا لیا تو بس اہل سنت بن گئے، اور اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوتے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے ناقص بیان کیا ہے، آپ نے ایک شک جو بنیادی شک تھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی شخص کو معین کر کے نہ کافر کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جس کے کافر اور جہنمی ہونے پر قرآن و سنت کی دلیل آ جائے، تو پھر اہل سنت اس کو معین کافر اور معین جہنمی کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل سنت کسی شخص کو معین کر کے جنتی نہیں کہتے ہیں سوائے اس شخص کے جس شخص کو قرآن و سنت میں معین کر کے جنتی کہہ دیا گیا۔ یہ ہے اصل عقیدہ اور یہ ہے مکمل عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ اب اس عقیدے میں کوئی بتائے کہ کیسے اہل سنت اپنے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جنتی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں اور ان کی محنت دین کے لیے زیادہ ہے، ان کے کارنامے زیادہ ہیں، اور بعد والے جو ہیں وہ پہلوں کے مقابلے میں فتح کے بعد مسلمان ہونے والے جو ہیں اور ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مقام میں تفاوت ضرور ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کوئی فتح سے پہلے ایمان لایا ہے یا کوئی فتح کے بعد ایمان لایا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔